بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ تو ہم لوگ کل دیون میں زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ دیون کے اندر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے دین کی تعریف پڑھی تھی کہ دین کا معنی کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے، جو اس باب کا خلاصہ ہے کہ حکم کیا ہے، دین کا حکم کیا ہے، یہی کیا ہے اس باب کا خلاصہ ہے کہ کیا انسان جب زکوٰۃ ادا کرے گا مال کے اندر تو اس میں دیون کا بھی زکوٰۃ ادا کرے گا، یا یہ کہ اس کا کوئی اور حکم ہے۔ تو کہتے ہیں اس مسئلے میں اگر دیکھا جائے اور استقراء کیا جائے تو کہتے ہیں تقریباً علماء کرام اور سلف صالحین کے 10 اقوال ہیں، تقریباً 10 اقوال ہیں، جس کو کہ ہم کتاب الاموال لابی عبید اور اسی طریقے سے کتاب الاموال لحمید بن زنجوی اور کتاب المغنی لابن قدامہ اور والمحلہ لابن حزم وغیرہ میں ہم کیا ہے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یعنی ان کتابوں کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے تو علماء کرام کے تقریباً 10 اقوال ہمیں نظر آئیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ ان اقوال کو یا ان 10 اقوال کو ہم 3 مذاہب میں تقریباً 3 مذاہب میں ہم بانٹ سکتے ہیں۔ القول الاول تو کہہ رہے ہیں کہ پہلا قول اس مسئلے سے متعلق کیا ہے علماء کرام کے، تو کہتے ہیں کہ لیس فی الدین زکوٰۃ مطلقاً، یعنی زکوٰۃ میں مطلق طور یعنی زکوٰۃ کیا ہے، دین کے اندر زکوٰۃ مطلق طور پہ نہیں ہے، دین میں کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مطلق کا کیا معنی یہاں پہ ہے بھائی، یعنی مطلق طور پر زکوٰۃ نہیں ہے دین میں۔ تو کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ مدین، لا زکوٰۃ علی المدین، یعنی جس کو قرض دیا جاتا ہے مدین پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے یعنی مطلق کا معنی کیا ہوگا یہاں پہ، مطلقاً دیون کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو کہ مطلق کا معنی یہاں پہ یہ ہے کہ نہ مدین کے اوپر زکوٰۃ ہے، نہ دائن جو مالک ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اور نہ ہی اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگا جو کسی مالدار انسان یا جس سے کہ قرض واپس ملنے کا امکان ہو، اس وقت بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ یعنی ملنے کا امکان ہو جہاں پر، یعنی قرض آپ نے دیا ہے اور قرض واپس ملنے کا امکان ہو، اس وقت بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا جب کسی آپ معسر انسان، تنگ دست انسان کو دیا ہو، نہ ملنے کی امید ہو، یعنی کسی بھی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ کہتے ہیں۔ یعنی ہر حال میں کسی بھی حالت میں گویا کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں یہ قول کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول مروی ہے، اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ اور عطا و ابراہیم النخعی، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں امام شافعی کا قدیم قول یہی ہے، اور معاصرین علماء نے کہتے ہیں مصطفیٰ زرقاء یعنی مصطفیٰ الزرقاء کی بھی یہی رائے ہے، کہتے ہیں کہ الشیخ واختارہ من الفقہاء المعاصرین الشیخ مصطفیٰ الزرقاء رحمہ اللہ فی مداخلتہ فی مجمع الفقہ الاسلامی حول زکوٰۃ الدین، یعنی مجمع الفقہ اسلامی جو ہو رہا تھا وہاں پہ مداخلات انہوں نے کی ہے، تو انہوں نے وہاں پہ یہی رائے دی تھی، وہاں پہ انہوں نے مصطفیٰ الزرقاء نے یہی رائے دی تھی کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا، دین کے اندر کیا ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ تو ان کی دلیل کیا ہے بھائی، یعنی ان کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے کہ ان کی دلیل ایک حدیث ہے جس کو کہ اکثر فقہاء کرام نے نکارا ہے، یعنی اس حدیث کو نکارا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معنی کی ایک حدیث ملتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معنی کی ایک حدیث ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث اس معنی کی ملتی ہے، کہتے ہیں کہ وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيْسَ عَلَى مَنْ أَقْرَضَ مَالًا زَكَاةٌ، یعنی یہ گویا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا کہ یہ چیز ملتی ہے، یعنی اس معنی کی حدیث ملتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو قرض دیا ہے لَيْسَ مَنْ أَقْرَضَ مَالًا زَكَاةٌ، یعنی جو آدمی قرض دیا ہے اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگا، یعنی یہ حدیث ہے۔
اس کو کہ کیا ہے یعنی اس حدیث کو یا اس جیسی حدیث کو کیا علماء کرام نے یا فقہاء کرام نے نکارہ کیا کہ صحیح ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث ان کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا دیون کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی معتبر علماء کرام نے اس حدیث کو روایت کیا، یعنی معتبر راوی نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی معتبر راوی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور نہ ہی کسی معتمد کتاب میں اس کو روایت کی گئی ہے، نہ کسی معتمد کتاب میں اس کو روایت کی گئی ہے، اور نہ معتبر راوی نے اس کو روایت کیا ہے۔ پہلی بات اس حدیث کے تعلق سے تو یہ کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں اگر ہم فرض بھی کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، یعنی اس حدیث کے اندر اس بات کی دلالت نہیں ہے یا دلالت نہیں کرتی ہے کہ دین میں مطلق طور پر دین میں زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں کوئی دلالت نہیں ہے کہ قرض میں یعنی کیا ہے یعنی دین میں زکوٰۃ واجب ہو، یہ اس حدیث کے اندر کوئی دلالت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس حدیث کو صحیح بھی مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا تعلق قرض سے ہے، یعنی دیون کیا یعنی قرض بھی دیون کی ایک قسم ہے، قرض کیا ہے دیون کی ایک قسم ہے، تو کہتے ہیں کہ مطلق طور پر کہنا یعنی مطلق طور پر دیون میں زکوٰۃ نہیں کہنا، اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر مان بھی لیتے ہیں تو کہیں گے اس حدیث کا تعلق قرض سے ہے، اس حدیث کا تعلق قرض سے ہے، اور قرض اور دیون میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی قرض کے اندر کیا ہے احسان کا معنی پایا جاتا ہے، قرض کیوں دیتے ہیں یعنی احسان کے لیے، عقد و ارفاق و احسان ہے، اور جبکہ دوسرے دیون جو ہے وہ بیع اور شراء کے لیے ہوتا ہے، بیع اور شراء کے لیے، یا یہ کہ دائن کی مصلحت کے لیے ہوتا ہے، تو اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہا جا رہا ہے کہ اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق خاص قسم کے جو قرض ہے یعنی قرض ہے جو دیون کی ایک قسم ہے اس کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین میں زکوٰۃ ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر نظری اعتبار سے دیکھا جائے، اگر نظری اعتبار سے یعنی ان لوگوں کی تیسری دلیل یعنی جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو زکوٰۃ نہیں کرتے ان لوگوں کی دلیل کہتے ہیں کہ دین میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا، ان لوگوں کی تیسری دلیل یہ کہتے ہیں کہ دین یہ کیا ہے، یہ ناقص الملک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناقص الملک، یہ ناقص الملک ہے، میں نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے تو میری ملکیت میں تو نہیں ہے، یعنی میری ملکیت میں تو نہیں ہے، ناقص الملک ہے، اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے تمام الملک ہونا یہ ضروری ہے، ملکیت تامہ یہ ضروری ہے، اور یہ ملک کیا ہے ناقص ہے، اس لیے کہ جس کا مال ہے اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، بلکہ فعلی طور پر وہ مالک ہے لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، ملکیت تامہ یہ شرط ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، یعنی اور یہ اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، اس وجہ سے بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، مال کے اندر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ملکیت کے علاوہ بڑھوتری یہ بھی شرط ہے، بڑھوتری ہونا یہ بھی شرط ہے، نما جس کو کہتے ہیں نمو، جس کو نمو کہتے ہیں بڑھنا، یعنی مال کے اندر بڑھوتری ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو قرض دیا اس میں بڑھوتری کہاں سے ہوگی، اس کے اندر بڑھوتری کا سوال ہی نہیں، قرض دیا آپ مجھ کو لوٹا دیجیے گا، اتنا ہی پیسہ لوٹائیے گا، بڑھوتری کا سوال ہی نہیں۔ اور یہ بھی گویا کہ ایک شرط ہے کہ بڑھوتری ہونا، اور اگر بڑھوتری نہیں ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ اس ساز و سامان کے مانند ہے جس کو کہ انسان برتتا ہے، گھریلو سامان ہے جس کو انسان برتتا ہے، اس کے مانند ہو گیا، اس وجہ سے گویا کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا قول اس کے اندر ہے۔ اور دوسرا قول کیا ہے؟ القول الثانی ان الزکاۃ فی الدین علی المدین، یعنی جس کو قرض دیا گیا، مدین جو ہوگا، ولیست علی الدائن، یعنی دائن کے اوپر نہیں، یعنی مدین کے اوپر، یعنی جس کو قرض دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، دین میں دائن ادا نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں کہ کیوں بھائی ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جس کو دیا گیا ہے وہ انسان اس مال سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کے غلہ اور اس کے ثمرات سے کیا ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اسی کے اوپر واجب ہوگا کہ وہ زکوٰۃ نکالے، اسی کے اوپر واجب ہوگا کہ زکوٰۃ نکالے، جیسا کہ ابن حزم وغیرہ نے محلہ کے اندر اس قول کو ذکر کیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی یہ قول سب سے زیادہ ضعیف ہے، یہ قول کہ مدین نکالے گا، یعنی جس کو ہم قرض دیے وہ نکالے گا، کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ضعیف قول ہے۔ ضعیف قول اس وجہ سے ہے کہ زکوٰۃ جو واجب ہوتا ہے، مالک جو ہوتا ہے، مال کا جو مالک اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، اور یہی شریعت میں معروف بھی ہے۔ اور ہم یہ کہہ دیں کہ
ज़कात मालिक से मदीन के ऊपर वाजिब है, ये कहने के लिए शरीयत में कोई दलील चाहिए। इस तरह की कोई दलील नहीं है, शरीयत में इस तरह की कोई दलील है ही नहीं जिससे हम क्या है मालिक माल से हम मदीन की तरफ मुंतकिल कर दें, इसके ऊपर वाजिब, इस तरह की कोई दलील नहीं। जिसका माल है वही निकालेगा। और इसी तरीके से दूसरी दलील ये लोग पेश करते हैं कि ज़कात के लिए नीयत ज़रूरी है, ज़कात के लिए नीयत ज़रूरी है। और अगर जो कर्ज़ लिया है वो निकालेगा उसके माल में, तो फिर जिसके माल में निकाला जा रहा है वो नीयत कब करेगा? जिसके माल में निकाला जा रहा है वो नीयत कब करेगा? गोया कि बिला नीयत वो निकाल रहा है। तो इस एतबार से भी वो कहते हैं कि मदीन, लेकिन ये सबसे ज़ईफ़ कौल, कहते हैं कि ये सबसे ज़ईफ़ कौल है। फिर ये कौल है, लेकिन तीसरा कौल इसके अंदर जो है ना वही राजिह कौल भी है, और यही मुअल्लिफ़ की भी राय है, और यही इमाम शाफ़िई की भी राय है, इसहाक़ इब्न राहवई और अक्सर सहाबा किराम की राय है। यानी वो तफरीक़ करते हैं, यानी ये कह लीजिए कि जमहूर की यही राय है, यानी ये कह लीजिए कि जमहूर की राय है कि यानी मालदार कहिए या ये कहिए कि मरजूल अदा, यानी वो दैन जो मिलने वाली हो, जिसके मिलने की उम्मीद की जा सकती हो। फ़ुक़हाए किराम ने कहा कि मरजूल अदा यानी वो दैन जिसके मिलने की उम्मीद हो, और एक वो दैन जिसको मिलने की उम्मीद ना हो, तो इससे तफरीक़ किया है, यानी और इससे तफरीक़ किया है मिलने की उम्मीद हो या मिलने की उम्मीद ना हो। ये मुअल्लिफ़ ने और जमहूर ने गोया कि तक़सीम किया है कि अगर मिलने की उम्मीद हो तो ऐसी सूरत में ज़कात वाजिब होगा। और इस कौल के कायल कौन सब है? जमहूर, जैसा कि मैंने कहा कि जमहूर, जैसा कि इब्न उमर, जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ताबिईन में से एक जमात जैसा कि मुजाहिद, ताऊस, ज़ुहरी व क़तादा व हम्माद इब्न सुलेमान, और इसी तरीके से इसहाक़ इब्न राहवई और इमाम शाफ़ी और हनाबिला, यानी इन तमाम लोग, यानी ये कहिए कि जमहूर की राय है कि अगर मिलने की उम्मीद हो तो उसमें ज़कात निकालेंगे, और अगर मिलने की उम्मीद ना हो तो उसमें ज़कात नहीं निकालेंगे। लेकिन ज़कात निकालेंगे तो कब निकालेंगे? दूसरा सवाल कि ज़कात निकालेंगे तो कब निकालेंगे? क्या यानी अपने माल के साथ, जब वो अपने माल में ज़कात निकाल रहे होंगे उसी वक्त निकाल देंगे, या ये कि ज़कात यानी ये कि दैन उसको मिल जाएगा, वो पैसा उसको मिल जाता है तब यानी जब काबिज़ हो जाएगा तब निकालेगा। तो इसके अंदर भी उलमाए किराम की क्या है, दो राय है, और ये दोनों कौल गोया कि इमाम अहमद ही से मरवी है। लेकिन कहते हैं कि राजिह बात ये है कि जब वो उस माल पर काबिज़ हो जाएगा, यानी वो माल लौट के उसके हाथ में आ जाए, यानी वो माल लौट के जो कर्ज़ दिया हुआ था वो कर्ज़ उसको मिल जाए, तब वो अदा करेगा। कितने साल का? कहते हैं कि जितने साल पीछे गुज़रे हुए, जितने साल गुज़रे हुए हैं, यानी गुज़रे हुए तमाम साल का वो अदा करेगा। लेकिन कब अदा करेगा? जब वो काबिज़ हो जाएगा। जब वो काबिज़ हो जाएगा तब वो गुज़रे हुए तमाम साल का, जितने साल गुज़रे हैं सबका अदा करेगा। इसलिए कि कहते हैं कि यानी ज़कात है ना, ज़कात ये मुआसात, यानी ज़कात क्यों अदा की जाती है? एक दूसरे के मदद के लिए, मोहताज की मदद के लिए अदा की जाती है। तो कह रहे हैं कि ये चीज़ मुआसात में से नहीं है कि साहिब माल को हम ये कहें कि नहीं अभी आप अदा कीजिए, आपको मिले न मिले आपको अभी अदा करना होगा, बल्कि ज़कात यानी कर्ज़ उसके ज़िम्मे में आ जाए, उसके हाथ में आ जाए तब निकालने के लिए कहेंगे। क्योंकि हो सकता है कि कभी उसका माल ज़ाये हो जाए, यानी ये सब इम्कानात हैं, उसका माल ज़ाये हो जाए, और कभी हो सकता है यानी जो मरजूल अदा था वो ना मिलने वाली हो जाए, ना मिले, मिलने वाली चीज़ कभी ना मिले, ये सब इम्कानात हैं। इसलिए ये कहेंगे कि राजिह बात ये है कि अगर ज़कात नहीं बल्कि दुयून यानी दैन, कर्ज़ मिलने की अगर उम्मीद हो तो उसमें अदा करेगा। वो भी कब? यानी जब वो उस पर काबिज़ हो जाए, मिल जाए, तब तमाम सालों के जितने साल उस पर गुज़रे होंगे उन तमाम सालों को क्या है वो अदा करेंगे। तो यही मुअल्लिफ़ करेंगे, उसी मुअल्लिफ़ करें देखें कि मन का